السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے شاہ چارلز سوم کو یونائیٹڈ کنگڈم کی بادشاہت سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور امریکی وزارت خارجہ کے ایلچی برائے امور توانائی نے دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے لوسیل اسٹیڈیم کے مثالی فنکشن کے تجربے کے ذریعے کہہ دیا ہے کہ وہ موندیال کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی سمجھوتے کے احیاء کے امکانات کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک یونائیٹڈ کنگڈم کی تخت نشینی پر شاہ چارلز سوم کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اس میں ان کی توفیق و کامیابی اور دوست برطانوی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی شاہ چارلز سوم کے نام یونائیٹڈ کنگڈم کی بادشاہت سنبھالنے کی مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج دوحہ میں امریکہ کی وزارت خارجہ کے ایلچی برائے امور توانائی جناب ایموس ہوکسٹائن نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر ایندھن کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سپر لوسیل کپ کے لیے مصر کے الزمالک اور سعودیہ کے الہلال کلب کے درمیان کرائے جانے والے میچ کے ذریعے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قطر اس اسٹیڈیم کے فنکشن کا تجربہ کرتے ہوئے موندیال یعنی ورلڈ کپ مقابلوں کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بہت بڑی تعداد اسٹیڈیم میں موجود تھی، اور اس کے لیے بہت کامیاب انتظامات کیے گئے تھے۔ اسٹیڈیم میں 80,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور کل کے میچ میں یہ اسٹیڈیم تقریباً بھر چکا تھا۔ اب یونائیٹڈ کنگڈم چلتے ہیں، جہاں آج تخت نشینی کی کونسل نے چارلز سوم کو ان کی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کے جانشین کے طور پر برطانیہ کا بادشاہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ شاہ چارلز سوم نے اس موقع پر کیے گئے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ بادشاہ کی ذمہ داریوں اور اس کے فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں، اور وہ ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کی الہامی مثال کے مطابق کام کریں۔ ان کی والدہ گزشتہ جمعرات کے روز 96 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں۔ آج برطانیہ کے سینٹ جیمز پیلس میں باضابطہ سرکاری طور پر شاہ چارلز سوم کی تخت نشینی کی کارروائی عمل میں لائی گئی، جسے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، اور تخت نشینی کے اس عمل سے پہلے تخت کونسل نے، جس میں بڑے سیاستدان، ججز اور ملک کے اعلیٰ اہلکاران شامل ہیں، گزشتہ 1000 سال کے رسم و رواج کے مطابق ملک کی بادشاہت کے لیے چارلز سوم کے نام کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی سمجھوتے کے احیاء یعنی اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ ان تینوں ملکوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین نے حتمی سمجھوتے کا جو مسودہ تیار کیا تھا، اس میں وہ اضافی ترامیم شامل کر دی گئی تھیں، اور وہ لچک کی آخری حد کو چھو رہی تھیں۔ مذاکرات میں شریک ان تینوں ملکوں نے کہا ہے کہ تہران نے
فیصلہ کن سفارتی موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کا انتخاب کر لیا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے اپنے ایٹمی پروگرام کی تیزی میں اضافہ کر دیا ہے، اور ان تینوں ملکوں کے اس بیان پر ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک کی فوجوں نے اپنے جوابی حملے میں خارکیو کے علاقے میں 30 سے زیادہ قصبے روسی فوجوں سے آزاد کرا لیے ہیں۔ دوسری جانب روسی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے روسی سرحد کے قریب واقع کیو نامی اس علاقے میں اپنی مزید فورسز روانہ کر دی ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ چین کے 17 طیاروں نے آبنائے تائیوان کی سینٹرل لائن پار کی ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان یا دونوں کے درمیان ایک غیر سرکاری رکاوٹ شمار ہوتی ہے۔ چین اس جزیرے کے قریب اپنی فوجی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ چین وہاں فوجی مشقیں کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کی کوشش ہے کہ اس کا فوجی اور معاشی گھیراؤ کر لے، جس کے لیے وہ بحر الکاہل کے ملکوں کے ساتھ اقتصادی ٹیکنالوجی کے اتحاد کی بنیادیں وضع کر رہا ہے۔ اور نشریے کے اختتامی حصے میں کچھ اقتصادی خبریں۔ سلاتک فاؤنڈیشن نے چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کے گروپ جوجو کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے 3 ملکوں کمبوڈیا، انڈیا اور سری لنکا کے 89 یعنی 89,000 سے زیادہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ڈیجیٹل مالیاتی سروسز فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ آمدنی کے پائیدار منصوبے شروع کر سکیں۔ یہ منصوبہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں تعلیم کو حملوں سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر منعقد کی گئی ایک تقریب کی سائیڈ لائن میں لانچ کیا گیا ہے، اور اس منصوبے کا مقصد نوجوانوں کی اقتصادی بحالی ہے۔ عراقی تیل کی مارکیٹنگ کرنے والی کمپنی نے آج کہا ہے کہ اسے ایشیا کے لیے اس کے تیل کی برآمدات میں اضافے کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اس کمپنی نے مزید کہا ہے کہ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کے گروپ اوپیک پلس کے گزشتہ سمجھوتے کے مطابق عراق کی تیل سے ہونے والی آمدنی میں اب اضافہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ عراق نے چین اور انڈیا کی تقریباً تمام ریفائنریوں کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں، اور امریکہ نے ایشیا اور بحر الکاہل کے 13 ملکوں کے ساتھ معاشی اتحاد کی بنیادیں رکھ دی ہیں۔ اس کے ذریعے ڈیجیٹل شعبے کے فروغ، رینیویبل انرجی سورسز اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے گا۔ ان تمام اقدامات کا مقصد علاقے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے شاہ چارلز سوم کو یونائیٹڈ کنگڈم کی بادشاہت سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور امریکہ کی وزارت خارجہ کے ایلچی برائے امور توانائی نے دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے لوسیل اسٹیڈیم کے مثالی فنکشن کے تجربے کے ذریعے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مونڈیال یعنی ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی سمجھوتے کے احیاء یعنی اسے دوبارہ زندہ کرنے کے امکانات کے لیے ایک خطرہ بن رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔